پورا اپنا حق لیں اور پورا پورا اپنا حق دیں، یہ ہے عدل. اور احسان یہ ہے کہ اپنا پورا حق نہ لیں، اس سے کم لیں، اور دیں تو اپنے حق سے زیادہ دیں، یہ احسان. تو رب کریم نے والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں فرمایا. مفسرین کہتے ہیں اللہ فرماتا وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین سے احسان کرو، یعنی ان سے تم کم لو اور اپنی جانب سے خدمت زیادہ ادا کرو. تو یہاں پر یہ بڑی ضروری چیز قرآن مجید نے ذکر کی ہے. یہ نہیں فرمایا وہ بالوالدین اعدلا یا جناب اعدلو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور یہی قرآن مجید میں جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو امام اپنے خطبے کو ختم کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہے جو سورۃ النحل کی آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس آیت کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے. ان سے جب پوچھا گیا، وہ بہت بڑے عالم تھے، فرمایا یہ آیت ہی بتا رہی کہ اسلام کتنا بڑا اور کتنے ضروری تعلیمات کو ذکر کرتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یوں کہیں کہ میں پورا قرآن مجید تو تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا یا اس پر غور نہیں کر سکتا، تو کوئی چھوٹا فارمولہ ہے کہ جس کے تحت میں ایک آیت پر غور کروں اور قرآن کریم فرقان حمید کے تقریباً تمام مضامین میرے سامنے واضح ہو جائیں. تو علماء نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، دیگر بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک آیت ہے سورہ نحل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو یہ جو آیت ہے اس میں قرآن چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں جس کو بجا لانا ہے، اور 3 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی جس کو چھوڑ دینا ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے کیا ذکر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل کیا ہے؟ برابری. اور احسان کیا ہے؟ تھوڑی زیادتی. عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن ایک ہو. اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی، اور یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت بنیادی بات، کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن ایک ہو، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو. یعنی بندہ جو نیت کرتا ہے، جو پر کسی کا حق ہے تو وہ تم پورا پورا لوٹاؤ، یعنی پورا پورا اپنا حق لو اور پورا پورا لوٹا دو، یہ ہے عدل. اور احسان کیا ہے؟ اپنا حق جس سے لینا ہے اس پر رحم کرتے ہوئے اپنے حق سے کم لو، اور دینا ہے تو اپنے حق سے زیادہ دے دو. تو یہ احسان. فرمایا کہ اللہ کا محبوب بندہ کب بنتا ہے؟ جب وہ عدل سے آگے بڑھ کر احسان پر قدم رکھتا ہے، کہ وہ نیکی کے اندر اپنی ذات کو بھول کر اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں پر، اپنے قریبی خونی رشتہ داروں پر، اور اپنے گرد و نواح کے اندر محتاجوں میں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادات پر وہ زیادہ گامزن ہوتا ہے. اس کی مثال یوں بھی ہے کہ عدل کیا ہے؟ نماز فرض کے ساتھ ادا کرو. جیسے فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے مقیم کے لیے، اور مغرب کی جو ہے 3 رکعت ہے، اور عشاء کی جو ہے وہ 4 رکعت ہے. اسی طرح اس میں خاص طور پر جو ہے وہ فجر کی 2 رکعت اور وتر 3، یہ تمام ضروری نمازیں یہ آپ نے کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں یا سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ وہ بھی لازم کی صورت میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پابندی بنا کر چھوڑنا یہ گناہ ہے. اور اس پر کبھی کبھار اگر چلی جائے تو بندہ اس کا اعادہ کر لے تو اچھا ہے، یعنی اسی ٹائم پر جو اس کا وقت ہے کر لیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں کر پایا لیکن اس کی عادت بنانا یہ سخت معیوب ہے. لیکن اس کے ساتھ جیسا کہ ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو 3 رکعت فرض پڑھ لی، 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کری، اس کے بعد نوافل. تو عدل اور احسان کیا ہے؟ یہ جو فرض ہم نے ادا کیا یہ عدل ہے، اور ساتھ میں جو نوافل ادا کر رہے ہیں یہ احسان ہے.
تو عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن جو ہے وہ تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو۔ عدل کی تعریف دوبارہ سمجھ لیجئے، عدل یہ ہے کہ اپنا حق دوسرے سے پورا پورا لے لو، اور جو تم نے دوسرے کا حق دینا ہے پورا پورا دے دو، اور احسان یہ ہے کہ اپنے حق میں سے کم لو اور دینا ہو تو اپنے حق میں سے زیادہ دے دو۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے والدین کے جو مقام و مرتبہ ہے اس حوالے سے یہاں پر یہ چیز ذکر فرمائی، کیونکہ والدین کے حقوق کے بارے میں ہم نے دیگر چیزوں کی تو تشریح کر دی تھی۔ قرآن کریم کے اندر والدین کے حق پر متعدد آیات موجود ہیں، چند باتیں یہاں پر ہم چند صحیح احادیث اور دیگر روایات ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے نزدیک قرآن کریم کی جو آیات ہے جو اللہ نے فرمایا وہ بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مسئلہ شرک کی وضاحت ہو گئی، ظاہری اور باطنی جو گناہ ہیں گزشتہ درس میں اس کی بھی وضاحت ہوئی۔ میرے سامنے جامع ترمذی شریف ہے، اور جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے 3545 3545، اور یہ حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة اللہ اکبر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں حضور سے اس روایت کو دیگر اور جگہ پر بھی مسلم امام احمد وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ ایک ترتیب پر یہ ہے کہ جبریل امین حضور سید عالم کی بارگاہ میں آئے تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 بندوں کے بارے میں بددعا کی تھی، دعائے ضرر کی تھی۔ اب بددعا کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں، اور اس پر آمین کرنے والے جناب رسول مکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور کس قدر خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے سید الملائکہ معصوم حضرت جبرائیل ہیں، وہ ہلاکت کی بات کر رہے ہیں، اس بندے کی ذلت کی بات کر رہے ہیں۔ 3 بندے ہیں جن کے لیے دعائے ضرر یعنی بددعا اور اس کی ذلت اور پسپائی کی بددعا کر رہے ہیں جبریل، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ قابل غور ہے میرے اور آپ کے لیے، جو بنیادی حق یہاں ذکر کیے گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہ رسوا ہو جائے، الیاذ باللہ۔ ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ اس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو فرمایا کہ جس کے سامنے، ہم درود شریف کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں، لیکن حضور کے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہم پر جو حق، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں والدین کا حق ہم پر فرض ہے اس سے زیادہ حق تو ہم پر رسول اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے بعد بعض دوست یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد بندوں کا حق ہے اور بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ بالکل یہ تعبیر ٹھیک ہے، لیکن اصل تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے بعد بندوں میں سب سے پہلا حق رسول اللہ کا حق ہے، یا پھر حضور کے حق کو حق اللہ کے اندر شامل کیا جائے اور اس شامل کے ساتھ کہا جائے کہ اللہ کا حق ہے اس میں اللہ رسول کا حق دونوں شامل ہے، اور جو بندوں کا حق ہے پھر اس میں والدین کا حق ہے۔ اور اگر بندوں میں رسول اللہ کا حق رکھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، تو پھر اس میں بندوں میں ماں باپ سے اوپر جو ضروری حق ہے وہ رسول کریم کا حق ہے، اور رسول کریم کے حق میں یہ حق ہے جہاں آپ کی رسالت کو قبول کیا جائے، آپ کی شان کو قبول کیا جائے، اور بالخصوص آپ کی وہ شانیں جس میں آپ یکتا اور تنہا ہے، جس میں آپ کی ختم نبوت ہے، کہ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کے سب سے آخری رسول بنا کر بھیجے گئے اس زمین پر، اور سب سے آخری نبی اس زمین پر اعلانیہ طور پر آئے۔ آپ کے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ میں اپنے مبارک اور مقدس ہاتھ اور انگلیوں کو اٹھا کر اس مسئلے کو بڑے آسان انداز میں اس طرح بھی سمجھایا کہ اپنی شہادت کی انگلی جس کو عربی زبان میں سبابہ کہتے ہیں، اور اپنی درمیانی انگلی جس کو عربی زبان میں وسطیٰ کہتے ہیں، ان دونوں انگلیوں کو حضور علیہ السلام نے اس طرح صحابہ کے سامنے کیا۔ فرمایا میری اس انگلی کو دیکھو اور میری اس انگلی کو دیکھو، فرمایا اسی طرح میرے بعد قیامت تو آئے گی لیکن میرے بعد اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور اس پر متواتر روایات، اور یہ اسلام کا ضروری عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی سے مراد یعنی آخری نبی
بنا کر بھیجے گئے اس عالم کے اندر، عالم رنگ بو کے اندر سب سے آخری نبی جنہوں نے اعلان کر دیا، اور ان کے بعد نبوت کا مرتبہ اور نبوت کا اعلان، نبی بنانا جانا، شریعت بنائے جانا، وحی بھیجنا، امت کا بنائے جانا، یا کوئی آیات کا اترنا، وحی کا اترنا، وہ سب آخری تھا جو آپ پر بند کر دیا گیا۔ آپ کے بعد قیامت واقع ہوگی، نہ کوئی نئی امت آئے گی، نہ کوئی نیا کلام وحی اللہ کی طرف سے آئے گی شریعت کی، اور نہ کوئی کتاب اترے گی، اور نہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہی ہے جیسے خدا کو ایک ماننا ہے۔ جیسے خدا کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی درجے کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدے اس کا جو سورس ہے اور اس کی جو آنے والی آیات اور اس کے جو ذرائع اس عقیدے کے، وہ وہی ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کو ذکر کرتے ہیں، یعنی قرآن کی واضح نصوص اور احادیث متواترہ۔ تو ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ توحید کا ہم پلہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کو ایک مانے اور یہ ایک یقین کرے، وہ آخرت کو بھی مانے، اور وہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کو آنے کو ممکن جانے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا کو ہی نہیں مانا۔ اس لیے کہ خدا کی توحید اور حضور کا آخری ہونا، یہ بیان کرنے میں دو چیز ہے، قبول کرنے میں، اپنی ایتھارٹی میں، اپنی ضرورت میں، اپنے احکام میں ایک درجے کی ہے۔ میں نے ایک جملہ یہاں پر کہہ دیا ہے تو میں اس کی وضاحت کر کے پھر حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نے یہ کہا کہ نیا نبی نہیں آئے گا۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، وہاں سے مراد یہی ہوتا ہے کہ نئے نبی، ہاں وہ انبیاء کرام جو حضور علیہ السلام سے پہلے اپنا دور رسالت اور نبوت پورے کر چکے ہیں، وہ نئے نہیں ہیں، وہ حضور کی دین کی تائید کے لیے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر اس زمین پر آ جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، اس لیے کہ وہ نئے نہیں ہیں، وہ اپنا دور گزار چکے ہیں۔ جیسے بھی رجب کے مہینے میں واقعہ معراج آئے گا تو ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصی تشریف لائے تھے۔ تو دیکھیں، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی روحیں نہیں آئی ہیں بلکہ وہ روح اور بدن دونوں کے ساتھ آئے۔ جیسے قیامت کے قریب اللہ کے دین کی نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہ عقیدہ ہے اسلام کا، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو تشریف لائیں گے وہ اپنا دور گزار چکے ہیں۔ میں نے جو جملہ کہا اس کو دوبارہ سن لیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا وجود، ظاہر سی بات ہے نیا وہ ہوگا جو آپ کے بعد بنایا جائے گا، تو نبی جو بنایا جانا تھا وہ آپ کو بنا دیا گیا ہے بصورت بعثت کے۔ ہاں جہاں آپ یہ لکھا ہوا دیکھیں کتابوں کے اندر کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ تھوڑی اجمالی عبارت ہے، یعنی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جس کی وضاحت کیونکہ اکثر قادیانی جو ہے جو حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے 1901 کے اندر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور 1907 اور 8 کو وہ واصل جہنم ہوا اور دنیا سے رخصت ہوا اس بربادی کے ساتھ، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی کتابوں پر انا انزلناہ قرآنا قریبا من القادیان وغیرہ اس قسم کی جعلی وحی اس نے بنائی، اور دنیا جانتی ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے، اور تمام کے جس طرح اقلیت ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، ویسے ہی قادیانی جو اپنے آپ کو آج کل احمدی کہتے ہیں، وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہاں ان کے حقوق پاکستان میں موجود ہیں، آئین کے اندر موجود ہے، ان کو مارنا قتل کرنا یہ کسی صورت میں روا نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان اس کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ باہر جا کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہمیں ہمارا حقوق نہیں مل رہا۔ تو آپ اپنی جو سطح، جو پاکستان کا قانون اور آئین جو تمہیں سطح دے رہا ہے، اس سطح کو قبول کر لو اور اپنے حقوق لے لو۔ تو آپ کے حق کو کس نے لکھا؟ لیکن اگر آپ کسی اور کی آئیڈینٹی کے اوپر حملہ کریں، یعنی اگر آج ہندو یہ کہے کہ نہیں جناب مسجد کا نام مندر رکھ دو، تو جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ بھائی ہماری شناخت یہ ہے کہ ہماری عبادت خانوں کا نام مسجد ہوتا ہے، اس پر مینارے ہوتے ہیں، اور ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہمارا نام مسلمانوں عبداللہ، عبد الرحمن اور مسلمانوں کے جو نام ہوتے ہیں، ہماری آئیڈینٹی اور آئی ڈی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم شکرانے پر الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنا غم واضح کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری شناخت ہے، تو یہ ہماری شناخت ہے، تو یہ تو دنیا کا عالمی قانون ہے کہ کسی آئی ڈی پر تصرف کرنا اور کسی کے آئیڈینٹی کی شناخت کو کیپچر کرنا یہ ایک جرم ہے۔ میاں بیوی بھی ہو جائیں تو اپنا ایک ڈیبٹ کارڈ استعمال نہیں کر سکتے،
ظاہر سی بات ہے اس پر اس کا نام لکھا، اس پر اس کا نام لکھا، مانا کہ اس کی بیوی ہے اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھی شوہر نے ڈالے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گروسری لینے باہر دنیا کے اندر جائے اور اپنی بیگم کا ڈیبٹ کارڈ دے. اس کو پولیس روک سکتی ہے، یہ آئی ڈی جرم ہے کہ جب آپ یہ ہیں نہیں جو لکھا ہوا ہے تو آپ یہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو جب عالم دنیا کو میرے دوستو بزرگوں یہ سمپل قانون جو آئی ڈی کا قانون ہے، میں آپ کے مکان کو اپنا مکان نہیں کر سکتا، میں آپ کی شناخت کو اپنا شناخت نہیں کہہ سکتا. تو یہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا قادیانیوں کے ساتھ کہ آپ غیر مسلم ہیں، آپ کے جو عقائد ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، اور اس پر امت کا اجماع ہے. اور سب سے بڑی بات آئین میں یہ مسئلہ درج ہے. تو رونا ظلم آپ پر نہیں ہو رہا، ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے. شناخت ہماری چھینی جا رہی ہے. آپ نے اپنی الگ کتاب بنا بیٹھی ہے، اپنے الگ نبی بنا کر بیٹھ گئے ہو، پھر تم کہتے ہو کہ جناب ہمیں مسلمان قرار دیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کی ایک کار ہو، گاڑی ہو، اور وہ سڑک پر دوڑاتا پھرے تو کوئی نہیں روکے گا، لیکن وہ اس کو آرمی کا کلر کر دے، آرمی کی گاڑی کا کلر کر دے یا پولیس کی گاڑی کا کلر کر دے، اور یونیفارم جو ہے وہ پولیس کا پہن لے اور بیج وغیرہ لگا دے، تو یقیناً اس کو وہ ادارے والے روکیں گے اور وہ کہے گا کل تو میں یہاں سے گزرا تھا، آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کر دیکھا، آج کیوں پکڑ لیا؟ انہوں نے کہا آج ہماری آئی ڈی کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ رنگ ہماری شناخت ہے اور یہ یونیفارم ہماری شناخت ہے. آپ نے تو مسئلہ جو ہے وہ آئیڈینٹی کا ہے، آئی ڈی کا ہے. تو جو مسلمانوں کی شناخت ہے اس کو کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا. ہندو کی اپنی شناخت ہے، سکھ کی اپنی شناخت ہے، فارسی کی اپنی شناخت ہے، یہودی کی اپنی شناخت ہے، عیسائی کی اپنی شناخت ہے، مسلمان کی اپنی شناخت ہے. اور اس پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں مزید، یہ کوئی انتہا پسندی کا بات، ہم تو اپنی شناخت پر رو رہے ہیں. ہم کیا آپ کو ماریں گے اور ظلم کریں گے؟ آپ ایک تو ہمیں مار بھی رہے ہیں، ہماری شناخت بھی چھین رہے ہیں، اور ہماری صفوں کے اندر آ کر ہماری شناخت کو خراب کر رہے ہیں، اور پھر آپ رونا بھی رو رہے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان میں مارا جا رہا ہے. کہاں مارا جا رہا ہے؟ گزشتہ حکومتیں تو آپ کو عہدہ دے رہی تھی. آپ اپنی شناخت بدل کر جناب جو ہے کہ وہ اداروں کے اندر آتے ہیں، نام بدلتے ہیں. تو جو آپ کو قانونی، ہم مسلمان جو پاکستانی ہیں، یہ عالمی مسلمان ہیں، وہ تو جو قرآن نے ان کو شناخت دی ہے، اور بالخصوص پاکستانیوں کو جو ان کے آئین نے شناخت دی ہے، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں، اور آئین نے آپ کو یہ شناخت نہیں دی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ایف آئی آر مسلمان پر کٹ جاتی ہے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ ورلڈ بینک کا تحفہ ہے جو آپ کو مفت میں وہ دے رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک اتنا مہربان ہے کہ دیکھو $2 کروڑ کبھی دے دیے، کبھی 3 کروڑ ڈال دے دی. تو آپ اتنے لاڈلے اور پیارے ہو گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، جنہوں نے قانون بنانا کرنا ہے، تو ان کا کچھ کچن کا خرچہ ہے، کچھ دیگر خرچہ ہے، کوئی دیگر خرچہ ہے، کوئی توشہ خانے کا مسئلہ ہے، کوئی یہ مسئلہ ہے. تو وہ ساری عنایات جو ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ہم جیسے کمزور عوام پر گردن دبائی جائے. حال تو یہ کہ مسئلہ مسجد میں بیان کرنے پر بھی ایجنسیاں نوٹ کرتی ہیں کہ جناب یہ مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں. بھائی وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، اتنا ہمبل ہو کر بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ مارا جائے، یہ تو ہمارا حقوق ہے. اور اس میں ایک بات عالم دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے، اور کیونکہ یہ حق کی بات چل پڑی ہے، وہ یہ ہے، دیکھیے یہودی کی اپنی شناخت ہے، عیسائی کی اپنی شناخت، وہ اپنی شناخت کبھی نہیں چھوڑتے. یہودی کی شناخت یہ ہے کہ ان کا آخری نبی حضرت موسیٰ ہے. وہ عیسائیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ عیسائیوں کو اس لیے نہیں مانتے یہودی کہ وہ کہتے ہیں عیسائی یہودی نہیں ہے. کہتے کیوں نہیں ہے؟ وہ تو آپ کے نبی حضرت موسیٰ کو مان بھی رہا ہے، پھر کیوں یہودی نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس لیے یہودی نہیں کہ وہ ہمارے نبی موسیٰ کے بعد ایک نیا نبی مان رہا ہے، عیسیٰ. تو اب آپ دیکھیے بالکل لاجیکل انداز میں سمجھیے، یہود کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے؟ شناخت. یہود کی آئیڈینٹی یہ ہے شناخت، ان کی کئی شناختوں میں سے ایک شناخت یہ ہے کہ ہمارا جو نبی آخری وہ حضرت موسیٰ ہے. عیسائی ہوں یا ہم ہوں، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہودی ہمیں قبول نہیں کرے گا. کوئی پوچھے کیوں نہیں قبول کر رہے ہو؟ کہ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ ہماری شناخت یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت موسیٰ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے نبی کے بعد اور ایک نبی مان رہے ہیں، لہٰذا یہ یہودی نہیں ہو سکتے. بات سمجھ گئے؟ اب عیسائی کی شناخت کیا ہے؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عیسائی ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں. تو یہ ہمارے نبی کے بعد ایک نبی کو مان رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ عیسائی نہیں ہے. تو یہ حق ہمیں بھی پھر دو نا کہ مسلمانوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے آخری نبی جو محمد رسول اللہ ہے، اور قادیانی اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ حضور کے بعد ایک نبی مان رہا ہے. تو جب یہ بات یہودی اپنی شناخت لے کر دیتا ہے تو اس کو تو آپ کہتے ہو کہ جناب واہ بالکل بڑی میچور طبیعت کے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے بعد جناب جو ہے وہ اپنی ایک شناخت رکھ سکتے ہیں. عیسائیوں کی اگر بات آتی تو عیسائی جس طرح، یہودی جس طرح اپنے نبی کے بعد کسی اور قوم میں
دوسرے نبی کو ماننے والے کو اپنے اندر شمار نہیں کرتا. عیسائی اپنے نبی کے بعد کسی اور نبی کو ماننے کو وہ اپنے اندر شمار نہیں کرتا. تو مسلمان تو سارے پچھلے نبیوں پر ایمان لاتا ہے, پھر بھی یہودی اس کو قبول نہیں کر رہا ہے اور عیسائی قبول نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قادیانی اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد یہ مرزا کو نبی مان رہے ہیں. تو اس کو انتہا پسندی کہہ دیا جاتا ہے. اور پھر گورے کو اس میں کیا لگے کہ ہم کس کو مان رہے ہیں کس کو نہیں مان رہے ہیں, وہ جبرن ہم پر کیوں منوا رہا ہے یہ چیز. یہ تو ہمارا کیوں اتنا بڑا قانون یورپ کے اندر بن رہا ہے, اتنی سختی ہو رہی ہے, اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضور آخری نبی ہے تو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے, علماء کے ویزے روک دیے جاتے ہیں. جو بزنس کرنے جا رہے ہیں بیچارے اگر وہ کہیں کھڑے ہو جائیں ختم نبوت کا نام لیں تو ان کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے جناب, اور ان کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے, ان کی شناخت, اور فورن افیئرس میں ان کا نام چلا جاتا ہے, ان کو بزنس ان کا ختم کر دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا اتنا کیا خیال آپ کو آ گیا ہے, اور یہ مسئلہ اگر یہودی ذکر کرے کوئی قتل و غارت گیری کا تو نہیں, یہ تو مار دھاڑ کا نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا جا رہا اس کو جا کر قتل کر دو, نہ کسی مسلمان نے اجازت دی ہے. یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے ساتھ یہ معاملات کر دو, یہ تو نہیں کہا جا رہا. یہ تو صرف اپنا حق بیان کیا جا رہا ہے, اور یہی حق اپنی شناخت اگر یہودی بیان کرے, عیسائی بیان کرے, تو وہ تمہارے نزدیک بالکل ہمبل ہوتے ہیں اور وہ ان کا حق ہوتا ہے. اور اپنا حق ختم نبوت کا اگر مسلمان ادا کرے تو پوری طاقت کے ساتھ اس پر بین لگا کر تم یہ زبردستی منوانا چاہتے ہو, تو پھر بات جو کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کچھ اور سازش ہے. جو مسلمان جس بات کو سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, یہ بالکل صحیح سمجھتا ہے. تو اس بات کو میں نے تھوڑا ڈیٹیل سے ذکر کیا تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں لوگ کہتے ہیں جی سیکولر کہتے ہیں, لبرلز کہتے ہیں, ایتھسٹ کہتے ہیں, یہ ملاؤں کا بیان کردہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا یہ تو ایک طرف سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہمارے دلائل بھی نہیں سنے جا رہے, ہمارا مقدمہ بھی نہیں سنا جا رہا ہے. آج کل تو فلمی ڈرامے سٹارز کچھ ہیں, ٹی وی پر آ جاتے, گویا کہ فیس بک پر آ جاتے ہیں, یوٹیوب پر آ جاتے ہیں, انٹرویوز لیتے ہیں, اور وہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نہیں ہم نے تو قادیانی سے کبھی نہیں سنا, یہ معاملات نہیں کی. تو آپ کو کیا پتا ہے, آپ نے کبھی غور کیا اس مسئلے پر, کبھی آپ نے دلائل دیکھیں, کبھی ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہے, ان چیزوں کو آپ نے دیکھا. تو یہ میں نے ایک دعوت فکر آپ کے سامنے پیش کی ہے, ضمناً بات عقیدہ ختم نبوت کی چلی کیونکہ مسئلہ اہم تھا, اجمالی نہ رہ جائے, کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے, اس لیے اس حدیث پاک کو بیان کرنے سے پہلے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قبر و حشر کی فکر کی توفیق دے, اور یہ بائی فورس کسی پر جبرن نہیں, بیان مسئلہ ہے, باقی اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے. اللہ رب العالمین گمراہی سے بدعقیدگی سے بچائے. بات کو ختم کرتے ہیں والدین کے حقوق پر, یہ ضروری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغب انف الرجل, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. یہ عربی زبان کے اندر انتہائی زجر و توبیح, اور جب وہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں نا اہل عرب, تو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اور اس سے بہت زیادہ جو ہے ناپسندیدگی اور اس سے نفرت کے حوالے سے جملہ کہتے ہیں رغب انف, تیری ناک خاک آلود ہو, یعنی انتہائی نفرت کا اظہار. تو یہاں پر دیکھیں اسی لہجے کو فرمایا رغب انف الرجل, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ رسوا ہو جائے. کون؟ فرما ذکرت عنده فلم يصلی علیہ, جامع ترمذی. فرما وہ شخص رسوا ہو جائے کہ جس کے سامنے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے, پڑھی اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. فرما ایک تو وہ ہے. فرما دوسرا کون ہے؟ فرما رغب انف الرجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. فرما ایک وہ شخص جو رسوا ہو جائے اور اس کی عزت پسپا ہو جائے. کون؟ الیاذ باللہ, کیا گناہ اس نے کر لیا. فرما جب رمضان کا مہینہ اس نے پایا ہے اور اس نے روزہ رکھنے سے منہ موڑ لیا, سارا دن بستر پر سوتا رہا, کہنے کہ نہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے, اور یوں سوتا رہا پورا دن, اور نمازوں کا کوئی خیال نہیں اور روزے کا کوئی خیال نہیں. اللہ اکبر. جبکہ میڈیکل بھی آج کی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب روزہ جو ہے بندے کی صحت کو مرضوں سے نکال کر بحال کرتا ہے. تو حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ خاک آلود ہو اس کی ناک اور رسوا ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے, ثم انسلخ, اور وہ پیٹ پھیر لے اور اس سے منہ پھیر لے, قبل ان یغفر له, یہاں کہ اس رمضان کا روزہ رکھ کر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا اور رمضان کے روزے سے اس نے منہ پھیر لیا, فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے. اور فرما تیسرا کون ہے؟ فرما رغب انف الرجل ادرک عنده ابواہ کبرا, ایک وہ شخص بھی رسوا ہو جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا. اس کو اللہ نے اتنی عمر دے دی کہ اس کے ماں باپ
اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس کی خدمت کی طرف ہیں، فرمایا وَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، ان کی خدمت کر کے ان دونوں کے ذریعے وہ جنت میں داخل نہیں ہوا، فرمایا وہ رسوا ہو گیا اور خدا اس کو رسوا کرے۔ یہ حدیث پاک کے اندر جملہ ہے، اور ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول کریم کو فرماتے ہوئے سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور میں کانپ رہا ہوں کہ رب مجھے معاف فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ فرما اپنی خالہ کے ساتھ خیر خواہی کر۔ اور اس تشریح کے اندر یہ دوسری احادیث کیسے، تیری ماں یا تیرے باپ کے اگر بھائی ہیں بہنیں ہیں، یا تیرے ماں اور باپ جن کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتے تھے، ان کے ساتھ تو رحم دلی کر، ان کے ساتھ تو ان کا خیالداری کر، تو اللہ اس کے صدقے تیرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نیا جوڑا عید کے دن بنا کر اور کچھ کھانے کی چیزیں سجا کر حضرت ابو درداء کے دروازے پر گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا، اللہ اکبر۔ تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، کہا اتنا سامان کیوں لائے؟ فرمایا آپ میرے والد کے دوست ہیں اور میرے والد آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اکثر میں دیکھتا تھا کہ آپ دونوں تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے۔ میرے والد نہیں رہے تو آج اس نیکی کے لیے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، آج میرے والد نہیں ہے تو میں اپنی والد کے ساتھ کیسے نیکی کروں؟ تو آپ میرے والد کے قریبی دوست ہیں، تو یہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان مبارک باتوں کو پر عمل کر کے اپنے دلوں کو نرم کر کے صراط مستقیم پر جمانے کی توفیق دے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ سبق تھا سورۃ الانعام آیت نمبر 151 152۔ میں پھر عرض کر دوں کہ گھر جا کر جب وقت ملے تو اس آیت کریمہ کو قرآن مجید سے کھولیے، ترجمہ اور تفسیر دیکھیے۔ اس میں 9 باتیں شریعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئے قرآن نے بیان کیے، جو 9 چیزیں حرام ہیں۔ ہمارے سامنے جب گناہ ہوگا تو نیکی کی طرف ہم ضرور آئیں گے۔ دیگر فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن کریم کی یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8واں پارہ، آیت نمبر 151 52، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171، یہ جو ہمارے درس کا موضوع رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شعور کو بالغ کر کے علم اور توحید اور شریعت کے نور کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے درس کے صدقے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور جن کے حیات ہیں اللہ ان کو صحت دے، اور ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اللہ اس دعا کے ذریعے جو صمیم قلب سے ہم دعا کرتے ہیں ان کی روحوں کو ہم سے راضی فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔